قابل احترام دونوں سیشن جج صاحبان ایسٹ اینڈ ویسٹ، جناب MIT صاحب، دوسرے جوڈیشل افسران صاحب، جناب محترم صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار، جناب صدر اور جنرل سیکریٹری ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن اسلام آباد، جناب جدران صاحب اور دوسرے محترم اراکین بار، ممبران بار، لیٹیگنٹس جو کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ ان میں سے بھی کچھ یہاں پہ پریزنس لگ رہی ہے، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے آپ کو اپنے ان احساسات سے آگاہ کرنا چاہوں گا جس کی وجہ سے یا جس کو بنیاد سمجھ لیں، جس نے اس بنیاد نے یہ وجہ فراہم کی کہ یہ کام ہم کر سکے، جو ہم مکمل ٹیم کے طور پہ، لیکن میری اپنی ذاتی محسوسات جس نے مجھے جنون کی حد تک اس میں انوالو کیا، وہ یہ ہے کہ میں اسلام آباد کے شہر نے مجھے ایز اے جج جنم دیا، تو میں اپنے آپ کو اس ماں کا بیٹا سمجھتا ہوں۔ جس ماں نے مجھے جنم دیا تو اس کے جتنے بھی فرائض میرے اوپر سر انجام ہوتے ہیں، میرے اوپر ان سب فرائض کی انجام دہی کے لیے یہ میری کمٹمنٹ اسلام آباد کے ساتھ رہی کہ جو بھی کام مجھے تفویض کیا گیا، میں نے اس میں اپنی انتہائی ایمانداری، انتہائی کوشش اور سنسیئرٹی کے ساتھ میں نے اپنے آپ کو فلی انوالو کیا۔ محترم چیف جسٹس صاحب نے جب میرے ناتواں کندھوں کے اوپر ایز اے چیئرمین IIT یہ بوجھ رکھا، تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ فیلڈ میرے لیے بالکل نہیں ہے، بالکل ٹوٹلی نیو فار می۔ مجھے اس سے پہلے سوائے اسٹینو کو ڈکٹیشن دینے اپنی پروفیشنل لائف میں، اسکرین کو دیکھ کر اس میں ترمیم کرنے یا فون کے لمیٹڈ استعمال کے سوا میرے ذہن میں IIT کے بارے میں کوئی بھی آئیڈیاز نہیں تھے۔ جب یہ اہم ذمہ داری مجھے سونپی گئی تو میں نے سوچا کہ میں جو اس IIT کے ٹیکنیکلٹی سے بالکل نابلد ہوں، میں اسے کس طرح اچیو کروں گا۔ اللہ پاک کی خوشنودی سے اور خوش قسمتی سے مجھے ایک ایسی ٹیم میسر آئی جس میں ان کی جو امداد کہہ لیں یا مجھے جو انہوں نے مدد اور رہنمائی فرمائی، وہ ان ساری چیزوں کو اچیو کرنے میں معاون ثابت ہوئی۔ میں ظاہری ہے جب یہ ساری اچیومنٹ کرنے کے بعد اپنی ٹیم کے ساتھ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہا ہوں، تو میں ضرور چاہوں گا کہ ان سارے مراحل کے دوران بہت ساری ایسی ہرڈلز بھی آئیں جن کو عبور کرنے میں میرے دوستوں نے، میرے ٹیم کے صلاح کاروں نے مجھے رہنمائی فرمائی، جن میں ضروری سمجھتا ہوں
کہ ہمارے ایڈیشنل رجسٹرار قاضی صاحب، قاضی شکیل احمد صاحب پہلے آئے. میں نے انہیں اپنی کلیئر لفظوں میں کہا کہ میں آئی ٹی ٹیکنالوجی سے بالکل ہی نابلد ہوں، معمولی سی چیزیں مجھے پتہ ہیں. انہوں نے کہا سر آپ کی صرف تھپکی ہمیں چاہیے، انشاءاللہ جو بھی اس میں ہمیں ٹارگٹس ملیں گے یا چیلنجز آئیں گے ہم انہیں انشاءاللہ اچیو کر لیں گے. اس کے بعد میری رہنمائی راجہ صاحب نے کی. راجہ صاحب نے بھی مجھے میری بڑی ہمت بندھائی، ہمارے MIT صاحب راجہ صاحب. پھر ہمارے جوڈیشل آفیسر صاحبان میں سے بھی میں جن کا نام لوں، مفتی صاحب ہیں، ہمارے نام میں بھول گیا جناب کا، سہیل اکرام صاحب ساری سر، اور ہماری ٹیم ایک اور بھی سائملٹینسلی ایک ہمارا ایک کمیٹی ہے، رولز کمیٹی، جس میں بھی ان صاحبان کی ممبرشپ اور ان کی انپٹ ہے. ان میں اجمل ہیں، اپنا واجد صاحب ہیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ رولز کمیٹی بھی ہمیں اس میں انپٹ دیتی رہی آئی ٹی کے کاموں میں. اور یہ ہماری ٹیم کے بچے جو یہاں پہ خالد ہیں، اور وہ کدھر ہے، عمر ہیں، دوسرے یہ بچے سارے بیٹھے ہوئے ہیں. اس بچے کو شروع میں بیٹا اٹھنا ذرا، جب بڑے بال لے کر یہ انٹرویو میں آیا تو میں نے کہا بیٹا تم آئی ٹی سے واقعی میں تعلق رکھتے ہو؟ ہنس کے میں نے پوچھا. لیکن جب ہمارے ایکسپرٹس نے اس سے کوشچن کیے ڈیورنگ انٹرویو تو واز ریئلی سرپرائزنگ کہ اس بچے نے پروو کیا اپنے آپ کو. ظاہر ہے میں تو ٹیکنیکل چیزوں سے واقف نہیں تھا. ہم نے جب اس کا ریکروٹمنٹ پروسیس اسٹارٹ کیا آئی ٹی ٹیم کا، تو ریکروٹمنٹ میں نے اپنی جو موجود ٹیم تھی، جس میں ہمارے راجہ صاحب تھے اور دوسرے احباب، ان سے میں نے مشورہ کیا کہ کیا ہم یہ ریکروٹمنٹ کا جتنا پروسیس ہے اس کو اچیو کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم میں بہت ساری اتنی ٹیکنیکلٹیز نہیں ہیں. کوئی سافٹ ویئر سائٹ پہ ایکسپرٹ ہے تو کوئی کس سائٹ پہ. پھر ہم نے طے یہ کیا کہ اداروں سے مدد لی جائے. ہم نے منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی والوں کو ایک خط لکھا، جس کے جواب میں انہوں نے ایک آفیسر جوائنٹ سیکریٹری، ہی واز ریئلی ایکسپرٹ ان آئی ٹی، وہ ان کو ڈپلائی کیا. ایک اور صاحب پروفیسر صاحب ہیں، نام مجھ سے بھول گیا ہے، میری میموری شاید اتنی اسٹرانگ نہیں ہے خاص طور پہ ناموں کے بارے میں، تو لہذا میں معافی چاہوں گا کہ ناموں کے بارے میں مجھ سے ہمیشہ بھول چوک ہوتی ہے. وہ جو پروفیسر صاحب تھے اسلامک یونیورسٹی کے ڈین آف فیکلٹی تھے، نام کیا تھا ان کا؟ آپ کو بھی یاد نہیں ہے؟ رائے صاحب. انہوں نے، آپ کو حیرت ہوگی کہ صبح ہم 8:30 بجے سے انٹرویوز کرتے تھے اور رات کے 12 بج جاتے تھے، لیکن میں سلام کرتا ہوں ان کی ثابت قدمی کو کہ کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سر ہم تھک گئے یا ہمارے اوپر یہ ذمہ داری آپ نے ایک بوجھ لاد دیا ہے یا یہ بیگر ہے ہم نہیں کر سکتے. لیکن ان لوگوں نے بھرپور ساتھ دیا. نتیجتاً یہ ٹیم ہم ٹیلنٹ ہنٹ کر سکے، وہ آج آپ کے سامنے ہے، جو انہوں نے یہ اتنے بڑے کام کر کے نکالے. اس بارے میں ایک اور چیز میں آپ کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں
کہ نہ صرف مجھے کسی نے اس ریکروٹمنٹ کے پروسیس میں کسی نے کوئی فرمائش کی، نہ کسی نے کوئی پریشر کیا کہ ریکروٹمنٹ میں کسی کو لیا جائے۔ جی ڈاکٹر شیر محمد صاحب، اب نام یاد آ گیا، قاضی صاحب کو قاضی صاحب نے بتایا۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ 100% میرٹ پہ تھی، ایک بھی اس میں یہ جو ڈیٹا انٹری آپریٹر ہے یہ بھی ہم نے میرٹ سے اس کے اگینسٹ نہیں لیا۔ راجہ صاحب والوں نے ڈیٹا انٹری آپریٹرز کا سیپریٹ انٹرویو کیا، ہم نے ان کا سیپریٹ انٹرویو کیا، جو انجینئرنگ سائٹ پہ جتنے بھی بچے آئے تھے۔ الحمدللہ سارے بچے ایک سے ایک بڑھ کر ہیں، انرجیٹک ہیں، سنسیئر ہیں، اپنے کام سے دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن ظاہری ہے وہ بوسٹ چاہتے ہیں، ایک بیکنگ چاہتے ہیں، اور کچھ نہیں، ایک اپریسیشن کے دو لفظ ان کو نئی جہت اور نئی زندگی دیتے ہیں کہ وہ پھر سے اپنی انرجی کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے جنرل سیکریٹری صاحب نے اور مفتی صاحب نے آپ کو بتایا کہ میری اس کمٹمنٹ میں ان کے ساتھ بار بار میں ان کو انسٹرکٹ کرتا تھا کہ آپ رات کے 12 بجے ہوں، 3 بجے ہوں، جس وقت بھی چاہیں مجھے جگا دیں، چاہے میرے پاس آنا چاہیں یا مجھے کسی جگہ بلانا چاہیں جہاں پہ میری ضرورت ہو، آئی ول بی انشاءاللہ دیئر۔ نہ فقط یہ کہ میں نے ان سے یہ کہا، بلکہ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ اگر آئی ٹی کے کام میں آپ فیل کر رہے ہیں کہ دیر ہوگی اور میرے سائن فائل پہ چاہیے، تو آپ، اگر میں کورٹ میں بیٹھا ہوں، کورٹ سٹنگ کر رہا ہوں، تو آپ کورٹ میں اسے بے شک بھیج دیں، آئی ول سائن اٹ۔ میں نے یہاں تک ان کو اجازت دی ہوئی تھی، چھوٹے سے چھوٹے یہ آفیسرز جو ہیں ان کو بھی، کہ اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ میری اسسٹنس آپ کو ریکوائرڈ ہے اور میں کورٹ ہولڈ کر رہا ہوں، جوڈیشل ورک پرفارم کر رہا ہوں، آپ مجھے ایک چٹ لکھ کر بھیجیں کہ سر آپ کی مدد کی ضرورت ہے آپ کے چیمبر میں کورٹ سے ریٹائر ہو کے چیمبر میں آ جاؤں گا، اور آپ کے ساتھ اگر کنسلٹیشن کی ریکوائر ہے تو میں کنسلٹیشن کروں گا۔ اس اسپرٹ کے ساتھ ہم نے آئی ٹی میں یہ ساری اچیومنٹس کی۔ مجھے اور میری ٹیم کو، میں اقرار کرنے میں شرم محسوس نہیں کروں گا کہ ہمیں یہ علم ہی نہیں تھا کہ ہم کیا کیا چیز اچیو کر چکے ہیں۔ یہ تو بھلا ہو اس میریٹ میں جو کانفرنس ہوئی آئی ٹی کے اوپر، اور اس آئی ٹی کی کانفرنس میں ہمارے اسٹال کے اوپر جب میرے محترم آنریبل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مسٹر جسٹس منصور علی شاہ وہاں پہنچے اور انہوں نے اسٹال کی ساری راؤنڈ لگائے، اور سب سے دیکھتے دیکھتے جب ہمارے اسٹال پہ آئے، اس وقت ویری انفارچونیٹلی آئی واز ناٹ دیئر۔ تو منصور علی شاہ صاحب کو ہمارے قاضی صاحب اور ہماری ٹیم نے کہا کہ سر جو چیز آپ دیکھ کر آئے ہیں سارے اسٹالوں پہ وہ تو ہم کر چکے ہیں، کہیں تو ہم آپ کو ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھا دیں۔ ہم آپ کو وہ چیز دکھاتے ہیں جو دوسرے نہیں کر سکے ہیں، جو آپ دیکھ کر آئے ہیں۔ ان کو بڑی حیرت ہوئی، انہوں نے کہا کیا چیز ایسی ہے جو وہ نہیں کر سکے، جو 20 سال سے آئی ٹی میں کام کر رہے ہیں، اور آپ لوگ نوزائیدہ ہیں، ابھی آپ کو مشکل سے ایفرٹ لیتے ہوئے 1.5 سال مشکل سے ہوئے ہیں۔ جو کوئی میٹنگ تھی اس میں کوئی چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ آپ کا تو آئی ٹی میں کوئی انپٹ ہی نہیں ہے، تو وہاں سے تو آپ نے اسٹارٹ لیا ہے۔ تو انہوں نے جب وہ ان کو یہ چیزیں دکھائیں جو آپ
آج آپ کے گوشے گزار کی ہیں اور آپ کو آج ڈیمانسٹریٹ کیا ہے. اور کل جو وہاں پہ ہائی کورٹ میں آپ دکھائیں گئی، وہ جب ساری چیزیں ان کو ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھائیں گئی تو انہوں نے کہا از اٹ اے لائیو؟ انہوں نے کہا یس سر، کر کے دکھایا. تو ہی ریئلی اپریشیٹڈ. اور انہوں نے نہ صرف اس کو وہاں پہ اپریشیٹ کیا، بلکہ انہوں نے اسٹیج پہ تقریر میں ہماری ہائی کورٹ کا نام لے کر یہ الفاظ ادا کیے جو ہمارے لیے بہت بڑی اہمیت کے حامل ہیں، کہ میرے خیال میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئی ٹی میں نمبر 1 ہے. یہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے. آپ کی سجیشن کو سر آنکھوں پہ لیں گے. یس آف کورس، یہ آپ ہی کے لیے ہے. آپ ہی کو یہ اورینٹیشن دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے انپٹ لیں گے ہم. منصور علی شاہ صاحب نے ہماری ٹیم کو انوائٹ کیا کہ آپ لاہور آئیں، کھانے پینے کا بندوبست ہمارا، رہائش کا بندوبست ہمارا، گھومنے پھرنے کا بندوبست ہمارا. ہماری ٹیم کو آ کے بریفنگ دیں. یہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے کہ ہماری ٹیم کی اہمیت کو انہوں نے اس طرح اجاگر کیا کہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے ہماری ٹیم کو انوائٹ کیا کہ آپ وہاں آئیں. اس سے بڑھ کے اور اپریسیشن کیا ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہی ہے آپ کسی کام میں ہاتھ ڈالیں گے، پہلے اس میں دشواریاں آپ کو محسوس ہوں گی، پھر آپ کو یہ جو آپ کا برین ہے، اگر کام برین کا ہے تو برین ہیمرنگ کنٹینیوسلی ییلڈ سم ریزلٹ. یہ کام ہم نے 1-2 دن میں تو نہیں کیا، ظاہر یہ کنٹینیوس ہماری محنت رہی. میں اپنے جن سپورٹرز کا نام میں نے لیا، آئی ایم ویری سوری کہ میں ایک شخص اور کو بھلا گیا جس کا نام میں نہیں لے سکا، وہ ہے رانا صاحب. رانا صاحب آپ ذرا تھوڑا کھڑے ہو کے اپنا چہرہ دکھائیں کہ لوگ سمجھ سکیں کہ میں کس رانا صاحب کے لیے کہہ رہا ہوں. ان ساری چیزوں کو اچیو کرنے میں ظاہر ہے ہماری بار اتنی کنٹریبیوٹری رہی، نہ صرف عہدیداران بلکہ عام ممبران بھی میرے پاس آتے تھے اور مجھے سجیشنز دیتے تھے. سم ویئر میں انہیں کہتا تھا کہ بھائی یہ سجیشن جو آپ دے رہے ہیں اٹس اویلیبل، تو کہتے سر ہمیں پتہ نہیں. اور ظاہر ہے جو ہمارے عہدیداران ہیں بار کے، ان کو ہم نے جب تکلیف دی، جس وقت ان کو یاد کیا آئی ٹی کے بارے میں، وہ آ گئے. اس طرح بھی ہوا کہ مجھے ایک چیز انہوں نے کریٹ کی، ہماری آئی ٹی ٹیم نے مجھے کہا سر ہم آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتے ہیں، یا ایک آئیڈیا ہم نے شیئر کیا کہ اس کو اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے، یہ اس طرح ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. انہوں نے وہ چیز بنا لی. مجھے کہا کہ آپ سر آئیں وہاں پہ، ہم لے آتے ہیں یہاں پہ. میں نے کہا یہ سارے لوازمات دھو کے آپ میرے چیمبر میں لے کر آئیں، لہذا بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے وہاں انوائٹ کیا کریں اوپر. میں ان کے ساتھ اوپر چلا جاتا تھا. رستے میں مجھے جو بھی بار ممبر ملتے تھے میں ان کو اپنے ساتھ لے لیتا تھا کہ ان سے کوئی نہ کوئی سپورٹ ملے گی، ان کے آئیڈیاز شیئر ہوں گے اس چیز پہ. اور الحمدللہ جب بھی میں جس کو بھی اپنے ساتھ لے گیا، اور موسٹلی راجہ سیف صاحب
عموماً مجھے دروازے پہ مل جاتے تھے باہر نکلتے ہوئے، ان کو میں لے جاتا تھا اپنے ساتھ عموماً، باقی خصوصاً نہیں. ویسے بہت سارے دوسرے دوست یہاں پہ موجود ہوں گے جن کو پتہ ہوگا، جنہوں نے میرے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا ہوگا اس پروسیس میں. الحمدللہ ہم وہ چیز اس وجہ سے اچیو کر سکے ہیں کہ یہ مستقل ایک ہماری جہد رہی، مستقل محنت رہی. اورینٹیشن پروگرام کے لیے جب بہت سارے دوستوں کی طرف سے یہ پتہ چلا کہ ان کے علم میں نہیں ہے، تو ہم نے سوچا کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، کہ مزداق ہمیں یہ اورینٹیشن پروگرام پبلک کرنا چاہیے. ہمارے لائر صاحبان اور ہمارے لیٹیگنٹس، ان سب کے علم میں یہ چیز آنا چاہیے کہ ہم کیا کیا چیز کریٹ کر چکے ہیں. اور ظاہری ہے جب یہ چیزیں ہم انٹروڈیوس کریں گے تو اس کے بعد وہ ادھر سے ان پٹ آئے گی. ہو سکتا ہے آپ کی ان پٹ آنے سے ہم اس کریشن کو اور بیٹر کر سکیں. ظاہر ہے یہ چیز یہاں رکنے والی نہیں. مفتی صاحب نے آپ کو بتایا اینڈرائڈ کے ذریعے پروسیس سروس، یہ ایک آئیڈیا ذہن میں آیا، اس کو ہم مٹیریلائز کرنے کے لیے برین اسٹارمنگ کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ اس میں آپ کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ اگر اس میں کوئی ان پٹ دے سکیں تو رائٹنگ میں مفتی صاحب کو دیں، سہیل اکرام صاحب کو دیں، یا کسی آفس بیئرر کے ذریعے ہم تک پہنچا دیں. خود لے آئیں تو بھی ہم اسے انشاءاللہ سر آنکھوں پر ایکسیپٹ کریں گے اور اس کے اوپر تھنک اوور کریں گے. بار اور بینچ جیسے کہ کہا جاتا ہے، میں تو کیونکہ ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جس میں وکلاء کی تعداد زیادہ رہی ہے، آنکھیں کھولتے وقت شاید وکیل کی تقریر سننے کو موقع ملا، کیونکہ میرے والد صاحب وکالت کے پروفیشن میں 1954 سے پروفیشن میں ہی تھے. اس فیلڈ سے اور رول آف لا کے نام سے بچپن سے ہی شاید جو ہماری تربیت ہوئی وہ اس قسم کی ہوئی کہ اس سے محبت سی محسوس ہونے لگی، جو محبت مستقل اور دائمی ہے. نہ صرف یہ کہ ہم آئی ٹی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں بار کے مدد سے، اور زیادہ، بلکہ میں کہنا چاہوں گا کہ اس اورینٹیشن پروگرام میں، اور جو اورینٹیشن پروگرام وہاں ہمارا ہائی کورٹ میں ہوا، یہ بار کی کلیبریشن کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. یہ آپ لوگوں کی بہت بڑی ایک ان پٹ یہ بھی ہے کہ آپ نے اس کو ارینج کیا، آپ نے اس کو آرگنائز کیا، اس کے لیے آپ نے وقت نکالا. میں یہاں موجود ہمارے پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار اور دونوں سیکرٹری صاحب اور پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کو آج کی اتنی حسین تقریب منعقد کرنے پہ مبارکباد دیتا ہوں. اور وہ جو تقریب جو جہانگیری صاحب آپ نے کی، اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی یا موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. میری ہمیشہ میں چشم براہ رہوں گا جب بھی آپ مجھے میرے جو معاملات مجھے سونپے گئے ہیں اس میں آپ کا مشورہ مجھے دیں گے تو انشاءاللہ میں ہمیشہ اس میں آپ کے ساتھ موجود ہوں. رہی بات جو ہمارے مفتی صاحب نے کہا کہ ہمارے بچے آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ تھوڑے ڈس ہرٹ ہیں، آئی ڈو ایڈمٹ، ریگولرائزیشن کا ان کا پرابلم ہے. لیکن میں ان کو ایک نوید دیتا ہوں کہ ہم نے PC4 بنا کے بھیج دیا ہے. انشاءاللہ وہ پلاننگ کمیشن کو
پہنچ جائے گا ود ان سم ڈیز، شاید وہاں پہ پہنچ بھی گیا ہے. کوشش کریں گے کہ پلاننگ ڈویژن سے اس کی اپروول لے کے ہم ان بچوں کو سب کو ریگولرائز کروا لیں اور یہ ہمارے جوڈیشری کا پارٹ بن جائے. لہذا یہ قاضی صاحب اپنے ان بچوں کو یہ اطمینان دلائیں، ڈسہرٹ نہ ہوں، اور ایسے نہ کریں کہ منصور علی شاہ صاحب کی دعوت پہ لاہور جائیں اور واپس ہی نہ آئیں. جو چیز انہوں نے کریٹ کی ہے اس کو اون کریں اور اس کے لیے اپنے آپ کو اور زیادہ مضبوط بھی بنائیں، اور یوں بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ چیز جو بنائی ہے اس کے پہلوان اس کے ساتھ ہی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کی جو سجیشن ہے وہ پلیز دے دیں، رائٹنگ میں دے دیں، ہم اس کو انشاءاللہ ایڈریس کریں گے. ایڈریس کریں گے اس کو، آپ بے فکر رہیں. تھینک یو ویری مچ. بھائی صاحب آپ کے لیے ہم علیحدہ سے ایک پروگرام ترتیب دے دیں گے، آپ ہم سے مل لیجیے گا. آپ کی سجیشن سراہوں کا ہم